بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ برکت کے لیے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے کرم سے آج کی باوقار روحانی وجدانی تقریب اجتماع عید الاضحیٰ پر ہم سب حاضر ہیں۔ رب کائنات ہم سب کو اخلاص کی اپنی محبت کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے دن لاکھوں کی تعداد میں فرزندان اسلام سنت ابراہیمی ادا کریں گے۔ اس کا پیغام، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی وہ اس قدر قبول ہوئی کہ رب کائنات نے تا قیامت اس سنت کو جاری و ساری فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حکم ہوا کہ اے پیارے ابراہیم اپنے اس بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے پیار کر رہے تھے، محبت کر رہے تھے اور شفقت پدری میں اس کو بوسے دے رہے تھے، اس کی رخسار پر، اس کے ماتھے پر۔ تو فرشتوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے باری تعالیٰ، تیرا فرمان تو یہ ہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے، اور دوست کے دل میں تو اس کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آتا۔ تو باری تعالیٰ یہ تیرا پیارا ابراہیم تو دیکھ اپنے پیار محبت اور اپنے بیٹے کی محبت میں تو اس کو بوسے دے رہے ہیں۔ مقصد پوچھنے کا ان کا یہ تھا کہ باری تعالیٰ کوئی محبت میں کمی تو نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ آؤ فرشتوں پہ دکھاتے ہیں تمہیں کہ میرے یار کی میرے سے خلیل سے میری محبت اور خلیل کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب حکم ہوا کہ اے پیارے ابراہیم اس پیارے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر، پھر فرشتوں نے بھی وہ منظر دیکھا کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں
اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کی گردن پر چھری رکھ کر جب اللہ کی بارگاہ میں جب قربان کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا صدق کر ہو یا انا کذالک نجزی المحسنین، اے پیارے ابراہیم تو نے اپنا وعدہ اپنا خواب سچا کر دکھایا. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت سخت آزمائش تھی، لیکن دیکھو دنیا والوں کے میرے پیارے جو ہیں وہ ہر آزمائش میں ہر امتحان میں وہ کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. مقصود ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانا نہ تھا، مقصد کیا تھا؟ وہ اپنی محبت دکھانا مقصود تھا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو لٹا دیا اور چھری چلا دی تو قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیجا. مینڈا بیچ کر پھر اس کی قربانی ہوئی. اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا. مقصود سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا نہ تھا، مقصد یہ تھا کہ دکھانا تھا کہ میری محبت میں میرا خلیل اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے تک جا سکتا ہے. سبحان اللہ. دوستان محترم، اس پیغام کو سمجھنے کی آج ضرورت ہے. ہم لاکھوں کے جانور آج قربان کر رہے ہیں، لاکھوں کے کپتان. ان جانوروں کو قربان کرنے میں اصل مقصد یاد رکھیں وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنا ہے. یہی پیغام ابراہیم علیہ السلام. آج امت اس پیغام سے دور ہو گئی ہے. اللہ کی یہ محبت آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے. آج دکھلاوا، ریاکاری، اس کا آج غلبہ ہے. آئیے قربانی کے حوالے سے چند احادیث نبی علیہ السلام کے جو فرمایا، یہ مقصد تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا. قربانی کس قدر اہم ہے، کتنی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، وسعت دی ہو، اور پھر طاقت اور وسعت کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہوں کے قریب نہ آئے. یہ پیغام سمجھیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اور طاقت اور استطاعت رکھنے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہوں کے قریب نہ آئے. اب اس مسئلے کو سمجھ لیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. بہت سے لوگ جو ملحد ہیں وہ پوسٹیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے اس سال قربانی نہیں کی، میں نے کولر لگوا دیا پانی کا. میں نے اس سال قربانی نہیں کی، میں نے کسی بچی غریب کی شادی کروا دی ہے. وہ اپنے منافقانہ، متعصبانہ، متشددانہ رویوں سے لوگوں کو، عام سادہ لوگوں کو قربانی جیسی عظیم نعمت سے محروم کرنا چاہتے ہیں. یہ لاکھوں کے جانور قربان ہوتے ہوئے وہ برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے دن، آج مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، فرمایا آج کے دن ابن آدم کا کوئی عمل بھی
قربانی کرنے سے بڑھ کر اللہ تو محبوب نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ میں پھر حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو مسلمان کا یہ عمل کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی دے، اس عمل سے بڑھ کر اور کوئی عمل اللہ کو محبوب ہے ہی نہیں۔ بے شک۔ آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی۔ یعنی قربانی کے عمل سے اور عمل اللہ کو اس دن آج کے دن پسند ہی کوئی نہیں۔ آج ہمارے ہاں تو ہے نا جی بالکل سفید ہو، اور اس کے چکروں میں جناب سفید جانور اتنا مہنگا ہو گیا کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مہنگا لیا کرتے تھے وہ سفید اور سیاہ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر کیا کرتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو لٹاتے اور لٹا کر جب چھری پھینکتے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے رخسار پر، اس کے منہ کے قریب کی گردن پر نبی علیہ السلام اپنا گھٹنا مبارک وہاں پہ رکھتے، گھٹنا رکھ کر پھر اس پر ذبح تکبیر پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں جانور کو قربان کرتے ہوئے جو قصاب ہے، قصائی ہے، جس نے بھی ذبح کرنا ہے، تکبیر پھیرنی ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا یہ دایاں جو آپ کا گھٹنا ہے یہ اس کی گردن کے قریب رکھے اور رکھ کر پھر اس کو ذبح کرے، یہ سنت طریقہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم جانور قربان کرنے لگو تو پہلے اس کو پانی پلا لیا کرو، اسے چارہ وغیرہ کھلا لیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذبح کرنے سے پہلے جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرنا۔ آج اس کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتا۔ قصائی صاحب جناب چھری پکڑ کے جانور کے سامنے کھڑے ہو، جب تک جانور کو لٹا نہ لے اس کے سامنے چھری نہ کریں، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا اسے 2 موتیں نہ دو جانور کو، اس کے سامنے جب چھری کرتے ہو ہے تو وہ بھی جاندار نہیں یار، فرق کیا ہے؟ وہ صرف بول نہیں سکتا لیکن جان تو اس کی بھی ہے۔ جب وہ آپ چھری پھیرتے ہیں وہ کیسے وہ اڑاتا ہے، اس کی بھی روح نہیں کر رہی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو 2 موتیں مت دو، اس کے سامنے چھری نہ کرو، جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے، اس کو لٹا نہ لے، اس کے سامنے چھری ہرگز نہ کرے، ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ اور یاد رکھیں آپ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو فقہاء نے لکھا کہ آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں جب تک آپ، لیکن اگر آپ نے کسی جانور سے زیادتی کی اس کی سزا انتہا درجے کی سخت ہے، کیوں کہ آپ اس جانور سے معافی نہیں مانگ سکتے۔ بخاری میں حدیث ہے نا جی کہ ایک گناہ گار عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کی بخشش فرمائی۔ میں نے پردے میں بات کر لی ہے، وہ گناہ گار تھی، کس آپ دین میں ہوگا، اس کے اس گناہ کے باوجود فقط کتے کو پانی پلایا، کتے کو اللہ رب العزت نے، اور حدیث میں آتا اس نے اپنی جرابوں سے اپنے موزے سے پانی بھر کے اس کتے کو پلایا کر، کتا یا پتلا جو جان اس کو پانی پلایا۔ اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے گناہوں کے باوجود اس عمل پر اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی جانور کے سامنے چھری، اس کو آج ہوگا آپ کسائی کو یا خود جانور آپ نے جانور۔ دوسرا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ہرگز ذبح نہ کرو۔ میں ہر سال یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں اور آپ ہر سال یہ مسئلہ سننے کے بعد اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، یعنی رسول اللہ کے فرمان کی آج کوئی قدر ہی نہیں ہے۔
ویسے لوگوں سے باتیں سن لیں، بڑی قسم کی باتیں کریں گے، بڑا کہیں گے دیکھیے فلاں بندہ حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتا، یہ آپ حدیث کے مطابق نہیں عمل کرتے، خود اپنا عمل کیا ہے، خود حدیث پر عمل ہی نہیں کرتے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کر۔ اب ہماری یہ گلیاں آپ دیکھ رہے ہیں، گلیوں میں ایک ایک گلی میں دو دو تین تین جانور، بڑے بڑے جانور وہ بندے ہوئے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں، میں خود دیکھتا ہوں، ہر سال دیکھتا ہوں، سامنے گائے بندی ہوئی ہے، اس کے سامنے دوسری گائے ذبح کی جا رہی ہے۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اب کیا کریں، آپ کے سامنے پردہ کریے۔ پچھلے سال کسی دوست نے یہاں پر مسئلہ سنا، اس نے جا کر اپنے محلے میں یہ مسئلہ بیان کیا۔ اس نے کہا یار یہ میں نے مسئلہ سنا ہے، حدیث سنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرو۔ اس بندے کے الفاظ میں کیا کہا، زیادہ کم کر جاؤ، زیادہ کم کر جاؤ۔ یہ لفظ اس نے آ کر مجھے بتایا، اس نے کہا یہ اس نے آگے سے کہا، میں نے اسے کہا کہ حدیث اپنے زیادہ کم کر جاؤ۔ آج ہماری دل کی حالت یہ ہو گئی۔ آگے آگے گوشت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واطعموا وادخروا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا گوشت کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، اور وادخروا، اور اسے رکھ بھی لو۔ اگلی حدیث سنیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق صلاۃ فامسکوا ما بدا لکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھنا، میں نے تمہیں منع کیا تھا، ما بدا لکم، حضور نے فرمایا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اب تم رکھ لیا۔ یہ میرے پاس حدیث، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، میں حوالے لکھ کے لایا۔ پہلے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت قربانی کا نہیں رکھنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پچھلے سال قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا، فرمایا 3 دن گوشت کھاؤ، رکھنا نہیں ہے، تقسیم کرنا ہے۔ صحابہ کرام اگلے سال آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پچھلے سال منع کیا تھا کہ گوشت قربانی کا نہیں رکھنا، تو حضور کیا وہ حکم اب بھی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پچھلے سال کیونکہ قحط تھا، قحط سالی تھی، اس لیے میں نے کہا تھا کہ قربانی کا گوشت رکھنا نہیں ہے، تقسیم کرنا، کھاؤ باقی تقسیم کرو۔ فرمایا نہیں، اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، لہذا اب کھاؤ بھی، تقسیم بھی کرو، اور اپنے لیے رکھ بھی لو۔ کب تک رکھ سکتے ہیں یہ بھی حدیث سن لیجیے، یہ بھی ہمارے ہم مغالطے ہیں، ایک دوسرے کو ہم جو ہے وہ تانے دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم کی حدیث ہے، قال حضرت صوبان حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، فرمایا قال جب الوداع پر حضور کے ساتھ تھا، اصل ھذا اللحم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی گوشت تیار کرو، قال فاصلحتہ، ہم نے گوشت تیار کیا، پکانے تیار کرتے، فلم یزل یاکل منہ حتی بلغ المدینہ، صحابی فرماتے ہیں کہ حضور وہ گوشت مدینے پہنچنے تک وہ گوشت کھاتے رہے۔ یہ 1415 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت سفر پیدل ہوتا تھا یا اونٹنی پر، تو کم سے کم کوئی 1.5-2 ہفتے تو لگتے تھے۔ تو صحابی فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ حجۃ الوداع کے بعد مدینے پہنچنے تک وہ گوشت حضور تناول فرماتے رہے۔ تو اگر وہ بھی اپنے حصے کا آپ گوشت اگر آپ رکھنا چاہیں تو آپ اسے رکھ سکتے ہیں، ہاں اس میں یہ ہے کہ وہ خراب نہ، اتنا نہ ہو کہ وہ خراب، لیکن اگر آپ رکھتے ہیں وہ 10-12 دن 15 دن چلتا ہے، اس میں کوئی نہیں رہتا ہے، شریعت نے آپ کو اجازت دی، آپ کھا سکتے ہیں۔ تیسری بات، میں اور آپ قربانی کر رہے ہیں اللہ کی رضا سے۔ یہ آج ہمارے ہاں ایک غلط رسم، غلط طریقہ رائج ہو گیا ہے، ایک بڑا جانور لائیں،
ایک چھوٹا جانور لائیں، بڑا جانور سارا تقسیم کر دیں اور چھوٹا جانور سارا اندر رکھ دیں۔ آپ نے قربانی کس نیت سے کی ہے اس کو دیکھیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 36، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ ہرگز تمہارے خون، تمہاری قربانی کے گوشت کا نہ خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت کا نہ کو پہنچتا ہے، کیا پہنچتا؟ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے دل کا تقویٰ یہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اور اگر یہ نیت رہی کہ سارا گوشت جو ہے وہ بکرے کا اندر کرنا ہے، بس یہ جس حد تک ہو سکتا ہے لوگوں تک یہ گوشت پہنچا۔ ممکن ہے کہ آپ کے گوشت، آپ کے پکائے ہوئے، آپ کے تقسیم کیے ہوئے گوشت سے کسی غریب کے گھر میں جب کھانا پکے اور وہ دعا کرے، اللہ اس دعا کے صدقے ممکن ہے کہ اللہ سارا سال آپ پر رحمت اور برکتیں عطا کرے۔ میں ایک جگہ پر مسئلہ کر رہا تھا، یہ شریف پورے نہیں، غزہ شریف پورے نہیں، اور اب بھی میں یہی کہوں گا، اپنی قدر اور اپنی عزت نفس اس کو کبھی مجروح نہ کریں۔ جن دوستوں نے قربانی نہیں کی وہ پریشان نہ ہو۔ اگر دل میں نیت ہے کہ مجھے اللہ، آپ نیت کریں کہ یا اللہ میں کروں گا، اللہ نے آپ کو نیت کا ثواب دے دینا، لیکن کبھی کسی کے دروازے پر جا کر گوشت نہ مانگے یا میں گوشت دے دیں۔ اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں، کسی سے سوال نہ کریں، کسی سے تما نہ رکھیں، کسی سے لالچ نہ، کوئی لالچ نہ رکھیں۔ آ جائے الحمدللہ، نہ آئے نہ گلا کریں۔ یہ بھی ہم گلا کرتے ہیں، یار تمہیں قربانی کو گوشت نہیں دیتا، یار کیوں اپنی عزت دیکھتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کچھ نہیں تو دال کھانے والے دن کیا ہے؟ اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، کسی کے آگے سوال نہ کریں، کسی کو نہ کہیں یا میں نے گوشت پہ۔ اور جو قربانی کر رہے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ دوسروں کا خیال رکھیں، اور اگر ان کے دروازے پہ کوئی آ جائے تو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ مجھے معلوم ہے یہ ٹائم ہو چکا ہے لیکن وقت مجھے زیادہ اس لیے میں 2-3 منٹ۔ قرآن نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اپنے دروازے پر آئے ہوئے سائل کو کبھی جھڑکنا نہ۔ میں مسئلہ بیان کر رہا تھا تو ایک بندے نے مجمع میں کھڑے ہو کے سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ صاحب مجھے پچھلے سال کسی نے کہا، گھر والوں میں سے کسی نے کہا یار آپ بھی گوشت لے دیں۔ کہتا جی میں ان کے گھر میں گوشت لینے گیا، وہ جس نے کہا تو وہ بھائی تو نہیں ملا، دوسرا ملا، انہوں نے کہا چل تو تم آئے گوشت لیں، چل دوڑ جا۔ اس نے مجمع میں یہ بات کی ہے جمعے والے، اس نے کہا آپ صاحب میں کہا جا کہ انہاں کو رویاں نہ جی دی حال کہ میں نے پوری گلی دے وچ انہیں کہا چل تو بھی تمہارے گوشت لیں، چل دوڑ جا۔ اس نے کہا جی میں اپنے گھر جا کے پھر رویا، کافی دیر میں روتا رہا۔ دوستان محترم، کسی کا دل نہ دے، اگر آپ نہیں نہ دے سکتے تو اس کو بڑے پیار سے کہیں کہ یار نہیں تیری مہربانی گوشت نہیں ہے، لیکن اس کے جھڑکے نہ۔ اگر اس کے آنسو کا ایک قطرہ بھی اگر آسمانوں پہ چلا گیا نا تو پھر بچنا کخ نہیں یار۔ یہ شریف پورے کی بات کر رہا ہوں، کسی بار کی بات نہیں کر رہا، میں شریف پورے کی بات کرتا ہوں۔ میرے پاس بہت سے لوگ مسئلے بیان کرنے آتے ہیں، لیکن میں نے کسی کا ان اگلی گل یہ بھی میرے سے بڑا اعتراض ہو جاتا یار حادثہ سارے سامنے، میں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا، لیکن اصلاح کر رہا ہوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا، حضور کی سیرت پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسے کوئی دیکھتے تھے نا خلاف شرع بات تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، حضور فرمان فرماتے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ میں رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں، میں نے نام نہیں لیا کسی کا، لیکن میں آپ تک لوگوں کو پہنچا رہا ہوں کہ یار کبھی کسی کو جھڑکیے، آپ نہیں دے سکتے آپ اسے کہہ دیں، پیار سے کہہ دیں کہ یار نہیں ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ چلو تو جا، چلو تم پیچھے آ گیا نہیں کر دینا، ایسا ہر کسی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں پہ اللہ کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ صرف نیت سن لیں قربانی کی، عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6 زائد تکبیروں کے،
پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف، اللہ اکبر، یہ نیت ہے 2 تکبیر